بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ تعالیٰ کے والد کا خوف خدا۔ مذکور ہے کہ ایک دن ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ تعالیٰ کا بخارا کے باغات کی طرف سے گزر ہوا۔ آپ ایک نہر کے کنارے جو باغات کے اندر سے ہوتی ہوئی نکلتی ہے بیٹھ کر وضو کرنے لگے۔ آپ نے دیکھا کہ نہر مذکور میں ایک سیب بہتا ہوا آ رہا ہے۔ خیال کیا کہ اس کے کھا لینے میں کوئی مذائقہ نہیں، چنانچہ اٹھا کر کھا لیا۔ جب کھا چکے تو یہ وسوسہ پیدا ہوا کہ میں نے سیب کے مالک سے جو اجازت لی نہیں اور ناجائز طریقے پر سیب کھا لیا۔ اس خیال سے مالک باغ کے پاس گئے کہ اس سے اس امر کی اطلاع دے دیں تاکہ اس سے اجازت سے حلال و مباح ہو جائے۔ چنانچہ باغ کے دروازے کو جہاں سے سیب بہہ کر آیا تھا کھٹکھٹایا۔ آواز سن کر ایک لڑکی باہر آئی۔ آپ نے اس سے عرض کیا کہ باغ کے مالک سے ملنا چاہتا ہوں، اسے بھیج دو۔ اس نے عرض کیا وہ عورت ہے کہ وہ عورت ہے؟ آپ نے فرمایا اچھا اس سے پوچھ لو میں خود حاضر ہو جاؤں۔ چنانچہ اجازت مل گئی اور آپ اس خاتون کے پاس تشریف لے گئے اور سارا واقعہ اس کو سنایا۔ خاتون مذکور نے جواب دیا کہ نصف باغ تو میرا ہے اور نصف باغ سلطان کا ہے، اور وہ یہاں نہیں ہیں، بلخ تشریف لے گئے ہیں جو بخارا سے 10 دن کی مسافت پر ہے۔ اس نے اپنے سیب کا نصف حصہ تو آپ کو معاف کر دیا، اب باقی رہا دوسرا نصف، اسے معاف کرانے بلخ تشریف لے گئے۔ جب وہاں پہنچے تو بادشاہ کی سواری جلوس کے ساتھ جا رہی تھی۔ اس حالت میں آپ نے سارے واقعے کی بادشاہ کو خبر دی اور نصف سیب کی معافی کے طالب ہوئے۔ بادشاہ نے فرمایا اس وقت میں تمہیں کچھ نہیں کہتا، کل میرے پاس تشریف لے آئیے۔ اس کی ایک حسینہ اور جمیلہ لڑکی تھی اور بہت سے شہزادوں کی نسبت کے پیغام اس کے لیے آ چکے تھے، لیکن اس شہزادی کا باپ یعنی بادشاہ انکار کر دیا کرتا تھا، کیونکہ لڑکی عبادت اور نیک کاروں کو بہت دوست رکھتی تھی۔ اس لیے اس کی یہ خواہش تھی کہ دنیا کے کسی پرہیزگار زاہد سے اس کا نکاح کرایا جائے۔ جب بادشاہ محل میں واپس آیا تو اپنی لڑکی سے ادھم کا سارا واقعہ بیان کیا اور کہا کہ میں نے ایسا پرہیزگار شخص آج تک نہیں دیکھا، صرف نصف سیب حلال کرنے کے لیے بخارا سے آیا ہے۔ جب اس لڑکی نے یہ کیفیت سنی تو نکاح منظور کر لیا۔ جب دوسرے دن ادھم بادشاہ کے پاس آئے تو اس نے ان سے کہا کہ جب تک آپ میری لڑکی کے ساتھ نکاح نہ کریں گے آپ سے نصف سیب معاف نہیں کروں گا۔ ادھم نے کمال انکار کے بعد چار رونا چار نکاح کرنا منظور کر لیا۔ چنانچہ بادشاہ نے لڑکی کا ادھم کے ساتھ نکاح کر دیا۔ جب ادھم خلوت میں اپنی بیوی کے پاس گئے تو دیکھا کہ لڑکی نہایت آراستہ اور پیراستہ ہے اور وہ مالک بھی جہاں لڑکی تھی نہایت تکلفات کے ساتھ مزین ہے۔ ادھم ایک گوشے میں جا کر نماز میں مصروف ہو گئے حتیٰ کہ اس حالت میں صبح ہو گئی اور متواتر 7 راتیں اسی طرح گزر گئیں، اور اب تک سلطان نے سیب کا نصف حصہ انہیں معاف نہ کیا تھا۔ اس لیے آپ نے بادشاہ کو یاد دہانی کے لیے کہلا بھیجا کہ اب وہ معاف فرما دیجیے۔ بادشاہ نے جواب دیا جب تک آپ میری لڑکی کے ساتھ اجتماع کا اتفاق نہ ہوگا میں معاف نہ کروں گا۔ آخر کار شب ہوئی اور ادھم اپنی بیوی کے ساتھ اجتماعی طور پر مجبور ہوئے۔ آپ نے غسل کیا، نماز پڑھی اور چیخ مار کر مصلی پر سجدے میں گر پڑے۔ لوگوں نے دیکھا تو ادھم رحمہ اللہ تعالیٰ مردہ تھے۔ بعد ازاں لڑکی سے ابراہیم رحمہ اللہ تعالیٰ پیدا ہوئے۔ چونکہ ابراہیم کے نانا کا کوئی لڑکا نہ تھا اس لیے سلطنت ابراہیم کو ملی۔ آپ کے سلطنت چھوڑنے کا واقعہ مشہور ہے، اس کی اصل بھی یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسی طرح کے تقوی کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔